السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ تو فرینڈز، بہت ہی اہم پوائنٹس کے اوپر بات ہوگی، آپ نے ریئیکشن اینڈ تک ضرور واچ کرنا ہے۔ بات کرتے ہیں جناب، جیسے کہ میں نے کل کہا تھا کہ چھمیا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ریئیکشن دے گی۔ فاطمہ نے بھی بات کی، چھمیا نے بھی بات کی، اور یہ بات جو ہے وہ عائشہ اور نجمہ کے اوپر کی۔ عائشہ اور نجمہ سے بات برداشت نہیں ہوئی، آج جو ہے دوبارہ عائشہ اور نجمہ دونوں بہنوں کا جو ہے وہ ریئیکشن آیا۔ اس کے علاوہ سننے میں آیا کہ روبینہ نے بھی بیچ میں جو ہے وہ چھلانگ لگائی ہے، بڑے شوق سے لگائی ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ یہاں میں سب سے پہلے روبینہ کو یہ کہوں گی کہ روبینہ، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کو اپنے بیٹے کو جو ہے روکنے کے بجائے آپ بری چیزوں میں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ ہی نے اپنے بیٹے کی تربیت خراب کی ہے، یہ بالکل ہمیشہ اور ہر بار کی طرح پتہ چل جاتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی غلط چیز کرتا ہے، آپ ہمیشہ ہر غلط چیز میں اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی خود برباد کی ہے۔ آپ کا بیٹا جب پبلک میں آ کر ایک عورت کو ذلیل کر رہا ہے، اس کی تذلیل کر رہا ہے، اس کو بلا وجہ ڈسکس کر رہا ہے، اور وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ میرے معاملات سے دور رہو، میرا اب تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب آپ کا بیٹا آ کر اس کو ڈسکس کرتا ہے اور وہ ریئیکشن دیتی ہے، تو پھر بدلے میں آپ جو ہے اپنی ماں کو انوالو کرتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے نجمہ، اس نے سب سے پہلے تو ہے چھمیا کو جواب دیا ہے، اور چھمیا کو اس نے کہا ہے کہ عورت ہو کر عورت کے بارے میں کچھ تو سوچو، ذرا لحاظ شرم کر لو۔ ہسبینڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتی ہو تو نہ بولو، تم بھی مت بولو۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتی تو آپ بھی نہ بولیں۔ آئی بڑی منہ توڑ جواب دینے والی، تمیز میں رہ کر بات کریں، اور میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ بڑا زبردست جواب دیا نجمہ نے، منہ توڑ جواب دیا، اور میں کہتی ہوں کہ ہوش ٹھکانے آ جانی چاہیے۔ کانوں میں زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجنی چاہیے سنیا کے، جو کہ نجمہ نے اپنے چینل سے کھینچ کر دیا ہے سنیا کے منہ کے اوپر۔ اس سارے سیناریو میں سنیا نے جو بیچ میں چھلانگ لگائی ہے، تو وہ یہی لگتا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، نہ 3 میں نہ 13 میں یہ بندی جو ہے بیچ میں خود بخود کودی ہے۔ اور میں نے بھی کل اس کو کہا تھا کہ چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، شرم ہے تو حیا ہے تو۔ تمہارا شوہر بیٹھ کر اپنی ایکس وائف کو ڈسکس کر رہا ہے، جس کو ایکس وائف کہنا مجھے ہمیشہ برا لگا۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے کبھی بھی، میں ہمیشہ ریئیکشن میں بولتی ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں چھمیا کو ڈی ڈی کی تیسری بیوی بولوں، میں اس کو دوسری بیوی بولوں گی، کیونکہ جب ڈیورس ہو جاتا ہے پھر اس عورت کی جان چھوڑ دینی چاہیے۔ پھر وہ آپ کی بیوی ہی نہیں ہوتی تو کیا پہلی، کیا دوسری، اور کیا تیسری؟ تو وہ پہلی جو جس کو ڈیورس دے دی، وہ آپ کے خانے سے خالی ہو گئی۔ اب آپ اس کو کبھی ڈسکس نہ کریں، یہ میرا پہلے سے ہی جو ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو اس کے منہ پر جو زناٹے دار تھپڑ مارا ہے نجمہ نے، یہ بول کر کہ میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں بی بی، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت بڑا چماٹا ہوتا ہے جو نجمہ نے رسید کیا اس کے منہ۔ نجمہ نے کہا کہ کوئی کسی کو، کسی چیز کو، کسی ٹاپک کو، کسی رشتے کو بہت پیچھے چھوڑ آیا اور بہت آگے نکل چکا ہے، تو اسے بار بار کیوں یاد دلایا جاتا ہے؟ یعنی کہ عائشہ جو ہے، اس کی زندگی سے دل بھر کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، تو بار بار ایکس وائف کر کے کیوں بولا جاتا ہے؟ تو یہ شرم جو ہے فاطمہ کو بھی آنی چاہیے، روبینہ کو بھی آنی چاہیے، اور جو ہے سنیا کو بھی آنی چاہیے، جس کو تکلیف ہے۔ اور اگر اس بات پہ نینو کو تکلیف ہے تو اسے بھی یہ شرم آنی چاہیے، اور اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو، ان لوگوں کو پٹا ڈالنا چاہیے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ نجمہ نے بتایا کہ عائشہ کی جب شادی ہو رہی تھی تو اس پہ مجھے ٹرول کیا گیا، مجھے پریشان کیا گیا۔ اس نے کہا کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا تو میرا باپ عائشہ کے رشتے کے لیے پریشان تھا، میرے خیال ہے باقی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، صرف عائشہ رہتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میرے باپ نے ایک بھائی سے کہا کہ کوئی میری بیٹی کا رشتہ لے لو، میں اس کی شادی کر کے اس کے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن سب نے منع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب ہم نے عائشہ کی بات طے کر دی، عائشہ کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، میرا باپ پاکستان آ گیا اور لڑکے والوں نے عائشہ کے لیے گھر بنانا شروع کر دیا، زیور کا آرڈر دے دیا۔ اس کے بعد یہ لوگ آئے اور زبردستی رشتہ لیا، اور کیونکہ میں زبان کر چکی تھی، اور جب میں جو ہے اس رشتے کو نہیں ختم کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک بات کر چکی اور اگلے تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہاں پر آ کر مجھے یہ کہا گیا کہ یہ اپنی بہن کے کچھ پیسے کوئی چیز کھا کر بیٹھی، مطلب ان لوگوں سے اس نے کچھ لے لیا ہے اپنی بہن کے بدلے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ مجھے پریشرائز کیا گیا کہ اگر عائشہ کی شادی جو ہے وہ دلبر سے نہیں کی جائے گی تو فاروق بھی تمہیں چھوڑ دے گا، ہم تمہیں چھڑوا دیں گے۔ اٹ مینس کہ ہمیشہ گیم کھیلی گئی ہے، بلیک میلنگ کی گیم کھیلی گئی ہے۔ دھیرے دھیرے ساری پرتیں اٹھتی ہیں اور ایک شخص یہاں بے نقاب ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس دور میں بھی جو اماں جی ہیں، ان سب کی جو اماں ہیں، انہوں نے ان کو استعمال کیا گیا، ان کی اماں جی کو ہمیشہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور وہ خوب اچھے سے اپنے بچوں کی سائڈیں لیتی رہیں، اپنے سوتیلے بچوں کے ہاتھوں اس وقت سے یہ کھلونا بنی ہوئی ہیں۔
نجمہ نے کہا کہ اب بس، اب بہت ہو گیا ہے، اپنوں سے ایسے ایسے دکھ ملے ہیں کہ میں اب اپنی بیٹیاں باہر ہی دوں گی، اس خاندان میں اپنی بیٹیاں نہیں دوں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے بلیک میل کرنا بند کر دو، عورت کا ایک گھر اور ایک ور ہوتا ہے، یہ میری ماں کہتی تھی، لیکن اب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی بات کو پکڑ کے رکھا، مجھے جو پریشانیاں ہوئیں، جو تکلیفیں، جو اذیتیں ہوئیں، میں خاموش رہی۔ میں نے کہا نہیں، میری ماں کہتی تھی کہ عورت کا ایک ہی گھر اور ایک ہی ور، یعنی ایک ہی جو ہے اس کا ہسبینڈ ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ زندگی بتانی چاہیے۔ تو کہتی ہے میں نے سب سہا، اپنے اوپر سہا، لیکن اب بلیک میلنگ بند کرو، میں تھک چکی ہوں، میں تھک گئی ہوں، میں تنگ آ گئی ہوں، میری برداشت اب ختم ہے۔ اور جب اس نے کہا کہ جو سکون ماں کی گود میں ملتا تھا وہ سکون کبھی کبھی مجھے عائشہ کے پاس جا کر ملتا ہے، تو یقین کریں میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے کہ واقعی یار جس کی ماں نہیں ہوتی ہوگی وہ کتنا اس درد کو محسوس کرتا ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ ہمیشہ جو ہے وہ گھر مجھ سے چھڑوانے کی کوشش کی گئی، ہمیشہ مجھے عائشہ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ جو ہے میں عائشہ سے نہ ملوں، کوئی نہ کوئی مین میخ نکالی گئی، پابندیاں لگائی گئی، لیکن یہ میں نہیں ہونے دوں گی۔ یعنی کہ فاروق کو استعمال کیا جاتا رہا کہ نجو جو ہے وہ عائشہ سے نہیں ملے گی، تو یہ شرعی حق نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اس کے میکے سے روکو، اس کے بہن بھائیوں سے ملنے سے روکو۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ فاروق کو ان باتوں میں انٹرسٹ ہوگا، مرد ان باتوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں، ان کو پیچھے سے گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، نجمہ نے کہا کہ مجھے جینے دو، میرا بھی جینے کا حق ہے اور میں یہ راستہ اپنے اوپر بند نہیں ہونے دوں گی، یعنی میں عائشہ سے ملنا کبھی نہیں چھوڑوں گی اور عائشہ کے لیے آواز اٹھانا بھی میں نہیں چھوڑوں گی، اور یہ اس کا رائٹ ہے۔ اور اس نے بہت اچھا کیا کہ اس نے عائشہ کے لیے آواز اٹھائی۔ جب کسی عورت پر ظلم ہوتا ہے ہم غیر عورتیں ہو کر اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ جب ستارہ کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ہم غیر عورتیں، ہم اسے نہیں جانتے، ہم اس کے کچھ بھی نہیں لگتے، اور ہم نے بغیر اپنے کسی مفاد کے ستارہ کو سپورٹ کیا ہے۔ تو یہاں عائشہ سگی بہن ہے، اور جب اس کی تذلیل ہوگی اسے دکھ دیا جائے گا، شادی شدہ زندگی ہے بھائی، اس کا شوہر ہے، اس کی ایک فیملی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کی ایک رسپیکٹ ہے، ایک عزت ہے، تو دل بر کون ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات کرے اور آواز اٹھائے اور اس کا نام X5 کر کے رکھے؟ وہ کوئی لاوارث ہے؟ نہیں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، اس کی بہن نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور میں تو کہتی ہوں اس کے شوہر کو بھی اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور ان کو ان کی اوقات یاد دلانی چاہیے۔ نجمہ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بلیک میل کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے، مجھ سے زیادہ کسی نے برداشت نہیں کیا ہوگا، مجھے میری بیٹیوں کی خاطر چپ رہنے کو کہا جاتا ہے، مجھے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میرے ہسبینڈ کو تو وائف مل جائے گی، لیکن میرے بچوں کی ماں نہیں رہے گی، میرے بچوں کو ماں نہیں ملے گی۔ میں اپنی زندگی سے تھک گئی ہوں، میں چیختی ہوں کاش میری ماں نہ جاتی۔ تو یہ بات بہت تکلیف دہ، وہ آج روئی ہے، اپنے ریئیکشن میں وہ روئی ہے۔ اچھا، اس کی بیٹی نے کیمرہ پکڑا ہوا تھا اور اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی، اور یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ ماں جب روئے تو بچے کتنے کمزور ہو جاتے ہیں، بہت بہت برا لگ رہا تھا مجھے اس وقت جب میری کانوں میں اس کی بیٹی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ تو نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی۔ یہاں نجمہ نے بھی پاسٹ میں غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ باقاعدہ معافیاں مانگ چکی ہے اپنی غلطیوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ اپنی غلطیوں کے لیے، اپنی مسٹیکس کے لیے معافیاں مانگ چکی ہے، وہ زندگی بہت بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عائشہ کا بھی اگر کوئی پاسٹ تھا وہ ختم ہو چکا، کب کا ختم ہو چکا، اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ تھی نہیں تھی۔ دیکھو وہ جوانی کی چیزیں، کوئی دکھ، کوئی چیزیں ملی ہوں گی، وہ سب کچھ اس وقت اب ختم ہو گیا۔ اب اگر وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ان کا حق ہے زندگی کے اوپر، آپ ہوتے کون ہیں زبردستی ان کو ڈسکس کرنے والے۔ اور روتے ہوئے نجمہ نے کہا جیسے میں رو رہی ہوں، اللہ کرے میری بیٹیوں کو کبھی ایسے نہ رونا پڑے، اور اللہ کرے کہ کسی کی بیٹیوں کو، کسی کے بیٹوں کو بھی کبھی ایسے نہ رونا پڑے، آمین ثم آمین۔ نجمہ کہتی ہے میں نے ایک ایک کو بتایا ہے مجھ پر کیا گزرتی ہے، میں کیا جھیلتی ہوں، سب نے کہا برداشت کرو، اگر ان کی بیٹی کوئی ایسی تکلیف میں ہوتی تو وہ بولتے ہماری بیٹی اس جہنم میں نہیں رہے گی۔ اور پھر اس نے تڑپ کر کہا کہ مجھے کسی نے کوئی میسج نہیں کیا، مجھے کوئی نہیں دبا سکتا، میں سب کچھ خود کر رہی ہوں، لوگوں کا، اپنوں کا خون سفید ہو گیا ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں اور ان کے منہ میں ان کی اپنی زبانیں ہیں۔ اور اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ اگر اس ٹاپک پر کوئی ویڈیو بنائے گا، اگر وہ یہاں میرے پاس رہ کر بنائے گا، وہ دروازہ بند کر کے بنائے گا، میں نہیں بنانے دوں گی، میں دروازہ بجاتی رہوں گی، میں اس کو نہیں بنانے دوں گی۔ اگر اس نے کہیں بھی ویڈیو بنا لی، موبائل میرے گھر میں چارجنگ پہ ہوگا، میں ڈیلیٹ کر دوں گی، میں ویڈیو ڈیلیٹ کرواؤں گی، یہ حق میں رکھتی ہوں، اتنی ہمت، اتنی جرت میں کر لوں گی۔ اور اینڈ میں اس نے کہا اپنوں کے دیے زخم تیروں کی طرح لگتے ہیں، میرا بس ایک خواب تھا اپنا گھر بنانے کا جو میں پورا نہیں کر سکی۔ یہ اپنے ہسبینڈ کی ویڈیو بنانے کے لیے جو اس نے کہا میں دروازہ بجاتی رہوں گی، یہ اشارہ اس کا عائشہ کو تھا،
اور سنیا کو تھا کہ تم لوگ اتنی غیرت کر لیا کرو کہ پھر اپنے مرد کو دوسری عورتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے نہ چھوڑا کرو. تو یہ بعد میں پہلے تو وہ جو ہے نا تیلی لگا کر دلبر جو ہے وہ سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں سب کو اس میں کودنے کے لیے اشارہ کر دیتا ہے کہ اب کودو. بہت ہی گھٹیا انسان ہے, ہمیشہ کنٹروورسی کریٹ کرتا ہے. اس نے اپنے سسرال والوں کو بھی گندی اوچی حرکتیں سکھائی ہیں جو وہ گندی اوچی حرکتیں کرتے ہیں. اور جناب بات کرتے ہیں اب عائشہ کی. عائشہ کا ریئیکشن آیا. عائشہ نے کہا کہ میں نے کیس کرنے کی کوشش کی ہے, میں یہاں ملتان FIA گئی تھی, سائبر کرائم گئی تھی, لیکن جو ہے یہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. یہ اتنا ہی کوئی دلیر تھا, اس نے اگر مجھ پر بات کرنی ہی تھی تو پھر پاکستان میں ٹک کر بیٹھتا تاکہ یہ میرے کیس کو فیس کرتا. یہ ہوتا کون ہے, اسے حق کس نے دیا ہے کہ یہ آ کر مجھے ڈسکس کرے YT کے اوپر. میں کہتی ہوں شیر کی بچی بن جاؤ تم اور تم اسی طرح جو ہے آ کر اس کا مقابلہ کرو. اور جرت نہیں ہو, یہ اس کو عقل آئے گی, یہ سدھرے گا, اس کی کلاس ہوگی, اس کی چھترول ہوگی, تو اس جیسے بہت سے دوسرے بھی سدھریں گے. اس کے بعد ایک بات کی عائشہ نے جو مجھے بالکل ٹھیک لگی. عائشہ نے کہا کہ ہم اماں کو عزت دیتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے باپ کی بیوی ہے, ہمارے لیے باعث عزت ہے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اس نے کہا کہ کبھی بھی میں نے جو ہے پلٹ کر جواب نہیں دیا, میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, ان سے پوچھ لیں. اگر میں خاموش رہی تو خاموش ہی رہی, میں نے کبھی کچھ ایسا جو ہے ان کے لیے نہیں کیا, انہیں ماں سمجھا. ٹھیک ہے اگر میں زیادہ فرینک نہیں بھی, مطلب اس کی باتوں کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ میں ان چیزوں میں نہیں بھی ہوں, تو میں نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی, کبھی کچھ برا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور توقع رکھی کہ یہ ہمیں اسی طرح محبت اور عزت دیں گی. یہ سوچیں گی کہ میرے شوہر کی اولاد ہے تو میری بھی اولاد ہے. ہمیں اماں سے توقع یہ ہوتی ہے کہ وہ ہماری بھی سائیڈ لیں, ہماری اپنی ماں نہیں ہے. اور یہ بھی اس نے کہا کہ جو ہے روبینہ نے کہا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے, میرے خیال ہے روبینہ نے کال کی ہے نجمہ کو یا ریئیکشن بنایا, اور اس نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے اماں کو ٹرول کیا جاتا ہے. اور پھر اماں صاحبہ نے دوبارہ سے کلاس لی ہے. تو روبینہ صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے بیٹے کو لگام نہیں ہے, اس کا بیٹا اگر کسی کو ڈسکس کرے گا تو سب کے منہ میں زبان ہے, جرا کسی کے منہ میں بھی نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے گا. روبینہ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ جب اس کا بیٹا پبلک میں آ کر کسی کو ٹارگٹ کرے گا تو اگلے بھی جواب دیں گے. مجھے ان کی یہ بلیک میلنگ اور یہ طریقہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ دوسروں کو پریشان کریں, لیکن جب آپ کی باری آ جائے تو آپ اپنا اثر رسوخ استعمال کریں. روبینہ نے بہت بڑا گیم کھیلا اور تمام کا تمام مدعا جو ہے وہ نجو پہ ڈال دیا, اور یہ کہا کہ تمہاری وجہ سے لوگ اماں کو ٹرول کر رہے ہیں. یعنی کہ جو نجمہ نے کہا تھا کہ مجھے ایک میسج آیا ہے کہ بات کو ختم کرو, معاملہ ختم کرو, نجمہ نے اس میسج کے اوپر معافی مانگی, لیکن نجمہ کی جان نہیں چھوٹی اور روبینہ نے دوبارہ جو ہے اس کو آ کے ٹارگٹ کیا پبلک میں بیٹھ کر. تو محترمہ روبینہ صاحبہ, یہاں آپ کی وجہ سے اماں جو ہے وہ ٹرول ہوئی ہیں, نجمہ کی وجہ سے ٹرول نہیں ہوئی ہیں. نجمہ نے تو پبلک میں آ کے صرف ایک سچ رکھا تھا کہ مجھے ایک میسج آیا جس کی وجہ سے میں تمام باتیں ختم کرتی ہوں. ٹرول آپ کی وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ آپ کے بیٹے نے پبلک میں بیٹھ کے بے غیرتی کی اور آپ نے اس کی بے غیرتی کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودیہ ماں کو فون کھڑکایا, اور آپ کی ماں نے میسج دے کر نجمہ کو پریشرائز کر کے نجمہ کو کہا کہ DD جیسے گھٹیا غلیظ شخص سے معافیاں مانگو. تو یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے, اور یہاں تمام ریئیکشن والوں نے آپ کی وجہ سے آپ کی ماں کو ٹرول کیا. اور یہاں ستارہ کی ماں کو میں یہ بھی کہوں گی, ستارہ کو میری بات شاید آج بری لگے لیکن یہاں جو سچ ہے وہ میں کہوں گی کیونکہ میں ریئیکشنسٹ ہوں اور میرا کام ہے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا. یہاں ستارہ کی ماں ہمیشہ کٹ پتلی بنی رہی ہے اپنے ان سوتیلے بچوں کے ہاتھوں. ندیم اور روبینہ جیسی دو چیزوں کے سے آگے جو ہے یہ دلبر, نینا, ایسی بہت ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اور ان لوگوں نے ستارہ کو ہمیشہ نقصان دیا اور ستارہ کی ماں کو ہمیشہ یوز کیا. اور عائشہ نے جو ویڈیو یاد دلوائی وہ ہم سب کو بھی یاد ہے. روبینہ اور ندیم نے اس قسم کی ویڈیوز بنائی تھیں جب ستارہ اور سلمہ کا آپس میں جو ہے کنٹروورسی ہوئی تھی, چیزیں خراب ہوئی تھیں. اس وقت ان دونوں بہن بھائیوں نے بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھوئے تھے اور اپنے دل کے چھالے جو ہیں وہ پھوڑے تھے, آ کر یہاں پر اپنے دل کے پھپھولے پھوڑے تھے, اور آ کر کیا کہا تھا کہ ہم جو ہے جب ہمارا باپ نے ہماری ماں کو چھوڑ دیا اور ہم نانی کے پاس ہمیں چھوڑ کر ہماری ماں نے شادی کر لی, اور پھر ہم جو ہے نا یتیموں کی طرح پلتے رہے اور ساری عیاشیاں یاسین کے بچے کرتے رہے. تو ہر باپ اپنے اولاد کو ہی عیاشیاں کرواتا ہے. آپ کے باپ جس کو آج بھی آپ باپ کرتے ہیں, آپ کی ماں جاتی ہے اس کے چرنوں میں بیٹھتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, اس سے اپنا حق مانگتے نا. آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ دونوں بہن بھائی نے ساری زندگی صرف پلاننگ پلاٹنگ کی ہے,
پالیٹکس کی ہے. روبینہ بہت بڑی گیمر ہے, بہت بڑی پالیٹکس کرتی ہے, لیکن یہ بھول جاتی ہے جب اس کے بچے پبلک میں بیٹھ کے اس کی 2 ٹکے کی عزت کر دیتے ہیں. 2 ٹکے کی, یہی دلبر اس کی 2 ٹکے کی عزت کرتا ہے, اس کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا ہے, پبلک میں بیٹھ کر اپنی بہن کے قصے کہانیاں لوگوں کو سناتا ہے. تب روبینہ صاحبہ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے. تب روبینہ جو ہے وہ اپنی ماں کو فون کر کے کیوں نہیں کہتی ہے کہ دلبر سے معافیا مانگو اور اس کے آگے اللہ رسول کے واسطے ڈالو اور اس کا منہ بند کرواؤ. تب روبینہ خاموش کیوں ہو جاتی ہے. یہاں پر عائشہ نے ایک اور راز سے پردہ اٹھایا. میں نے اس کا ویڈیو نہیں دیکھا تھا دلبر کا. اس نے کہا کہ اس نے مجھے انسٹاگرام پہ کسی نے ویڈیو بھیجا, کلپ بھیجا, اور اس نے جو ہے وہ زیارتیں کروائیں مدینہ شریف میں, اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اسی طرح آپ کو زیارتیں کرواؤں گا, آپ لوگ میرے 1 لاکھ سبسکرائبرز پورے کر دیں. یہاں پر اس نے عائشہ فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا عائشہ نے کہ تم نے جو ہے دلبر کو تم کہہ رہی تھی کہ اللہ جو ہے وہ نصیب والوں کو بلاتا ہے, یہ زیارتیں نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ نصیب سے نہیں گیا, اس کو تم نے اپنے پیسے لگا کر بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے وائی ٹی چینل کے اوپر جو ہے اپنے سبسکرائبرز بڑھاؤ, اپنا جو ہے ویوشپ بڑھاؤ, ٹھیک ہے, تمہارے چینل کو بوسٹ ملے گا. اب فاطمہ نے پیسے دیے نہیں دیے, فاطمہ نے بھیجا نہیں بھیجا, یہ الگ بات ہے, لیکن بہت بڑا راز تو یہاں کھلا. دلبر نے اپنی ویڈیو میں خود کہہ دیا کہ آپ لوگ مجھے جلدی سے سبسکرائب کر کے میرے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے کروائیں, جب میں پاکستان واپس جاؤں تو میں جو ہے 100K کی پارٹی کروں. یعنی کہ سب کچھ صرف چینل کے لیے کیا جا رہا ہے. ستارہ کو جو غلیظ کیا گیا, جو گندا کیا گیا, وہ ان بہن بھائیوں نے مل کر کیا. جتنی گیمنگ, جتنی پالیٹکس ہوئیں وہ ان بہن بھائیوں نے مل کر کی. اور اس کے بعد جو اس نے دوسری شادی کی, وہ سارا پروپیگنڈا عین ان دنوں میں جن دنوں میں ستارہ فاطمہ کی شادی کروا رہی تھی, اس کا اپنا کانٹینٹ چل رہا تھا. یہاں پر اس نے ستارہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یہ حرکت کی. اچھا, اس سے بھی نہیں بن پایا, دونوں بیویوں کی کنٹروورسیاں, جھگڑے یہ دکھاتا رہا پبلک میں, نہیں بن پایا. اوچھی حرکتیں, گھٹیا حرکتیں اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہا, جو اس نے اپنے سالے کو سکھائی ہیں ویسی ہی چیزیں تقریباً یہ اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہا, 19-20 کی کمی کے ساتھ. لیکن اس کا چینل اس طرح نہیں گرو ہوا. تو بالآخر یہ جو ہے وہ سعودیہ پہنچ گیا کہ یہاں جا رہا ہوں, شاید میری ویورشپ بڑھ جائے اور مر کر جو ہے میرے 1 لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں. تو شرم آنی چاہیے. زیارتوں میں جاتے ہیں لوگ, اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں, اپنے اعمال کی معافی مانگتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں. یہ شخص وہاں بیٹھ کر سبسکرائبرز مانگ رہا ہے. اتنی بڑی, اتنی پاک, اتنی مقدس جگہ پر جا کر جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو کم سے کم آپ کی سچائی تو کھلے گی. اس بار بھی یہ کنٹروورسی اس لیے کر کے گیا ہے, اس نے عائشہ کے اوپر بات اس لیے کی ہے کہ میں تو چلا جاؤں گا, پیچھے میری ماں کو اور ان سب کو, میری بیویوں کو ایک کانٹینٹ ملا رہے. فاطمہ تو اس میں زیادہ نہیں کودی ہے, فاطمہ نے بھی بات کی ہے اور نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ غلطی دلبر کی ہے. یہاں میں فاطمہ کو بھی اس بات کے لیے قصوروار ٹھہراؤں گی, سنیا کو بھی ٹھہراؤں گی. سنیا کو تو رج کے ٹھہراؤں گی, جو آ کے پبلک میں کہتی ہے کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ میرے شوہر پر بات کرے. ارے تمہارا شوہر تو ایسے ہو گیا جیسے ایک ڈاگی ہے اور تم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے, وہ بھلے کسی کو کاٹے, کوئی پلٹ کے اس کو پتھر نہ مارے, ہے نا, پٹا ڈالو پھر اسے. اب آتی ہوں میں اپنے ریئیکشن کے سب سے اہم پوائنٹ کے اوپر. ہو سکتا ہے کہ ستارہ کو میری بات بری لگے, لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. یہاں پر ستارہ کی امی جو ہیں وہ ہم سب کو مظلوم دکھتی ہیں, ہم آ کر ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ حاجی غلام جو ہیں وہ ستارہ کی امی کو پریشرائز کرتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حاجی غلام کی بیٹیوں کو خاموش کروانے کے لیے ستارہ کی ماں کو یوز کیا جاتا ہے اور حاجی غلام وہاں خاموش کھڑا رہتا ہے. اٹ مینس کہ حاجی غلام کی نہیں چلتی. یہاں مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے کہ حاجی غلام کی نہیں چلتی. خیر, نجمہ نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے میسج آیا ہے ہو سکتا ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. وہ کیوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ انہیں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, انہیں ڈرنا نہیں چاہیے. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ واقعی روبینہ بلیک میل کر رہی ہے, دلبر بلیک میل کرتا ہے ستارہ کی ماں کو کہ بھئی اب آپ اس کا منہ بند کراؤ, میں تو یہاں تیلی لگا دوں اور اس آگ میں جلنے کے لیے عائشہ اور نجمہ کو چھوڑ دو, ان کو وہاں سے فرار کا موقع نہیں دو, ان کو پلٹ کر جواب کا موقع نہیں دو, ورنہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ کسی سے بلیک میل کیوں ہوا جا رہا ہے. اتنا سب کچھ جو ستارہ کی بہن نے کیا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ستارہ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے, وہ پھر بھی جی رہی ہے, وہ چل رہی ہے, وہ پہلے سے بھی زیادہ کامیاب ہوتی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کو ڈی ڈی جیسے گھٹیا اور اس کی ماں جیسے تنگ نظر اور گھٹیا سوچ والے لوگوں سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے. ستارہ آپ کی ساری آڈینس آپ کے ساتھ ہے, آپ کو اپنی ماں کو اس عمر میں ذلیل اور رسوا ہونے سے بچانا چاہیے. اس سب کچھ کے پیچھے روبینہ کا اور دلبر کا ہاتھ ہے.
انہوں نے ان کی ماں کو پتہ نہیں کن چیزوں کے اوپر بلیک میل کر کے اور ستارہ کی ماں کو یوز کرتے ہیں۔ ستارہ آپ کی ساری آڈینس آپ کے ساتھ ہے، آپ کو آپ کی ماں کو کسی چیز کے لیے بلیک میل پھر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ دکھایا جا رہا ہے، یہ جو ہے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ستارہ کی ماں جو ہے وہ حاجی غلام کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، لیکن روبینہ وہاں سے ایسا گیم کھیلتی ہے جس سے یہ دکھائی دیتا ہے لوگوں کو کہ حاجی غلام کی دال نہیں گلتی، یہاں سب کچھ جو ہے وہ آنٹی جی کے ہاتھ میں ہے، اور آنٹی جی حاجی غلام کی بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ اپنی مٹھی میں رکھتی ہیں، وہاں حاجی غلام کی دال نہیں چلتی۔ تو اس گیم کے ذریعے ستارہ کی ماں کو خراب کرنے والی، ٹرول کروانے والی صرف اور صرف روبینہ ہے، اور یہاں پر دلبر بھی اپنی ماں کے ساتھ شامل ہے۔ اور میں آپ سب سے یہ کہوں گی اپنی ماؤں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، دیکھ لیں جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ پھر دنیا کیسے کیسے کھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے اور ہمارے بچوں کی ماؤں کو بھی اللہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کیجیے گا، اور سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔